السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن بیسکس میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے اصول سکھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ الف سے یا تک سارے حروف 29 ہیں، ان کو حروف تہجی اور حروف الہجا کہتے ہیں، جن میں سے 7 حرف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم انہی 7 حرفوں کے بارے میں جانیں گے۔ مثال کے طور پر ایک پورا خاندان ہے۔ اب خاندان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عورت، مرد۔ کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور دبلے پتلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی ہوتے ہیں، اسمارٹ سے نہ موٹے نہ پتلے۔ حروف تہجی کی مثال بھی اسی طرح سمجھیے۔ حروف تہجی بھی پورا ایک خاندان ہے۔ اب اس میں موٹے حرف بھی ہوتے ہیں، باریک حرف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حرف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حروف مستعلیہ کے بارے میں، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حروف مستعلیہ کے بارے میں۔ حروف مستعلیہ کیا ہے؟ جو ہم نے 29 حروف پڑھے تھے حروف تہجی کے، ان میں سے ہم نے 7 حروف لیے ہیں، یہ 7 حروف ہم نے لیے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے خا کی مثال دیکھیے۔ خا وہ پہلا حرف ہے ان 7 حرفوں میں سے جو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تلفظ دیکھیے کس طرح ادا ہوتا ہے۔ خا، خا، اس حرف کا تلفظ حلق سے نکلتا ہے۔ خا، خا ادا ہوتا ہے حلق سے، اور اس میں موٹی آواز ہوتی ہے۔ جب ہم خا کو ادا کریں گے تو حلق سے ادا ہوگا اور اس کی موٹی آواز ہوگی۔ خا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ خلق، خلق، خا حلق سے ادا ہو رہا ہے، خلق۔ اسی طرح یہاں کاف بھی حلق سے ادا ہو رہا ہے، خلق، خلق۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھیے۔ دوسرا حرف ہے صاد، صاد۔ یہ حرف بھی پر پڑھا جاتا ہے اور موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس حرف کو موٹے انداز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا تلفظ زبان کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ جب ہم صاد کو ادا کریں گے تو زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، صاد، صاد۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے صلاۃ، جب ہم پڑھتے ہیں صلاۃ، صلاۃ، تو جو صاد ہے وہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہا ہے، صاد، اور پر پڑھا جا رہا ہے۔ تیسرا حرف ہے طاد، طاد۔ یہ بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اس کا تلفظ زبان کے بائیں کنارے سے نکلتا ہے۔ جب ہم طاد ادا کریں گے تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا اور موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ضالین۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک حرف آتا ہے ضالین، تو اسی طرح وہاں پر ضاد ہے تو پر پڑھا جائے گا، موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ ہمیں تلاوت کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ حرف کو ہم صحیح طرح ادا کریں، ضاد، ضاد۔ چوتھا حرف ہے طا، طا۔ یہ حرف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس میں سختی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تا اور دوسرا طا، طا۔ یہ پر پڑھا جاتا ہے، طا۔ جب ہم طا کو ادا کریں گے تو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز سے ہم اس کو ادا کریں گے، طا۔ جیسے طیب، طیب، یہاں پر طا پر پڑھا جا رہا ہے، طیب، طا۔ پانچواں حرف ہے ظا، ظا۔ یہ حرف بھی پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا تلفظ بھی زبان کی نوک کو اوپر کی طرف اٹھا کر کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس حرف کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک کو اوپر کی طرف اٹھا کر کریں گے، ظا، ظا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ظالم، ظالم۔ آپ بھی ساتھ میں پریکٹس کیجئے، پڑھنے میں آسانی ہوگی، ظالم۔ اسی طرح یہاں ظا، ظا۔ چھٹا حرف ہے غین، غین۔ یہ حرف بھی پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا تلفظ حلق سے نکلنے والا موٹا حرف ہے۔ جب ہم غین کو ادا کریں گے تو حلق سے ادا کریں گے، غین۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے غفور، تو غین یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، غفور، غفور۔ غین کو حلق سے ادا کرتے ہیں، غین، غین۔ ساتواں حرف ہے
قاف قاف یہ حرف حلق سے نکلتا ہے اور بہت موٹا تلفظ ہوتا ہے. قاف جب ہم کاف کو ادا کریں گے تو حلق سے ادا کریں گے. قاف جیسے قرآن قرآن. قاف قاف یہ وہ 7 حروف تھے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں. یاد رکھیے ان حرفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. جب ان حرفوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی موٹی آواز برقرار رہتی ہے چاہے ان پر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو. زیر کی حالت میں تھوڑا کم موٹا تلفظ ہوتا ہے. ان حرفوں کو باریک ادا کرنا تلفظ کی غلطی شمار کی جاتی ہے اس لیے ان کا صحیح تلفظ قرآن کی تجوید میں اہم ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے اصول سیکھ سکیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو براہ کرم کمنٹس میں ہمیں بتائیں. ہم آپ کی تجاویز کو ضرور سنجیدگی سے لیں گے. ہم جلد ہی تجوید کی مزید اہم اصولوں پر ویڈیو لائیں گے اس لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوشش کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.